بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ زمین سے جیسے اعمال آسمان پر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اسی طرح کے آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انہی اعمال کے مطابق بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ میں نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہیں ایمان کی نعمت اور دولت عطا کی ہے، دنیا کی بہتری اور خرابی کا فیصلہ ان کے اعمال پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کافروں کے لیے جنت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ایمان نہیں دیا تو ان کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں رکھی ہے۔ ایمان سے محرومی کی وجہ سے انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، کوئی راحت کوئی آرام نہیں ملے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے، اگرچہ ایمان والے نہیں ہیں لیکن دنیا میں بھلے کام وہ بھی کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایمان والوں سے زیادہ بھلے کام وہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اب اگر ان کے بھلے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا میں نہ ملے تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہر بھلے کام کا بدلہ دنیا میں دے دیتے۔ آپ دیکھو گے کہ آج دنیا میں مالداروں کی اگر آپ فہرست دیکھو گے تو اس میں وہی لوگ نظر آئیں گے، الا ماشاء اللہ کوئی مسلمان ملے گا۔ کاروبار اور معیشت کی لائن سے آپ اگر دیکھو گے تو دنیا والوں نے اس کی 4 کیٹیگری رکھی ہے، 1 اور 2 میں آپ کو کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ تیسرے درجے میں مڈل کلاس کے لوگوں کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہیں، اور چوتھے درجے میں زیادہ تر مسلمان ہیں جو حمالی کرتے ہیں، پھیری کرتے ہیں، چھوٹا موٹا محنت کا کاروبار کرتے ہیں، روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، شام کو سب ختم ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ ایمان سے محروم لوگ دنیا میں اگر کوئی بھلا کام کریں گے اللہ پاک اس کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دے گا، آخرت میں ان کے بھلے کاموں کا کوئی بدل نہیں۔ تو جتنے بھلائی کے کام وہ کرتے ہیں اس کا صلہ اور بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور ایمان نہیں ہے تو وہ کسی بات کے مکلف بھی نہیں، کسی بات کے پابند بھی نہیں۔ ظاہر بات ہے یہ آزادی ہے، اس لیے فرمایا وجنت للکافر، یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ہر بھلے کام کا بدلہ ان کو یہی دے دیا جاتا ہے، اور اللہ کریم ہے، اللہ ناپ تول کر کے نہیں دیتا، ہمیشہ اللہ پاک کی طرف سے جھکتا ملتا ہے۔ میں نے کافی دنوں پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بستی میں سب سے زیادہ نافرمان، بستی میں سب سے زیادہ اہل ایمان کو تکلیف دینے والا، امیر کبیر آدمی تھا۔ اس کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو سارے اطباء ڈاکٹرز
تیماردار، رشتے دار، اہل خانہ سب موجود تھے۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں قسم کی فلاں مچھلی کھلائی جائے، اور کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص موسم میں ملا کرتی ہیں، سال بھر نہیں ملتی۔ اس نے جس مچھلی کے کھانے کی خواہش کی تھی وہ موسمی مچھلی تھی اور موسم نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں پانی میں وہ مچھلی ہے، وہ مچھلی یہاں اس پانی میں پہنچائی جائے، اور اللہ کے لیے صرف حکم کرنا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس چیز کے لیے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فرشتوں نے مچھلیاں وہاں سے اٹھائی، یہاں پانی میں ڈال دی، مچھیروں نے جال ڈالا، مچھلی جال میں آ گئی، مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ گئی، اور اس کے رشتہ دار لوگ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گئے اور ان کو وہ مچھلی مل گئی، لا کر کے اسے تیار کیا جیسا وہ چاہتا تھا، پکایا، اس کو کھلایا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ روح قبض کرنے والا فرشتہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسی بستی میں ایک انتہائی نیک، فرما بردار، اطاعت گزار اللہ کا بندہ تھا۔ اس کا آخر وقت قریب آیا تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی تیماردار، نہ گھر والوں میں سے کوئی، تنے تنہا بستر پر تھا، اور پیاس کی شدت سے حلق کانٹا ہو رہی تھی، اور بستر سے تھوڑے دور ٹول کے اوپر جو ہے سراہی پانی کی بھری ہوئی رکھی تھی، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ بستر سے اٹھ سکے۔ پیاس کی شدت میں وہ سراہی کی طرف دیکھتا تھا اور بار بار کہتا تھا پانی پانی پانی، کوئی نہیں تھا اس کی آواز سننے والا کہ آ کر کے اس کو پانی پلا دیتا۔ اس کی تڑپ اور بے چینی بڑھتی رہی، مسلسل سراہی پر اس کی نظر رہی۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ وہ سراہی زمین پر گرا دو۔ فرشتے اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، آ کر کے سراہی زمین پر گرا دی۔ سراہی زمین پر گری، ٹوٹ گئی، سارا پانی بہہ گیا، زمین میں جذب ہو گیا۔ پانی کو دیکھ کر کے پیاس بجھنے کی اس کی جو آس تھی کہ کوئی تو میری آواز سنے گا، کوئی تو آگے پیچھے آئے گا، مجھے پانی پلا دے گا، وہ آس بھی ٹوٹ گئی۔ اسی کیفیت میں اس کا وقت گزرتا رہا۔ وقت پورا ہو گیا، روح قبض کرنے والے فرشتے نے آ کر روح قبض کر لی۔ پیاس کی شدت میں تڑپ کر کے اس نے جان دی۔ فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اسی بستی میں تیرا یہ نیک بندہ اتنی قسم پرسی، بے کسی اور بے بسی کی حالت میں موت پایا، اور اسی بستی میں تیرا انتہائی نافرمان بندہ کس خوشحالی کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اللہ کی حکمت و مصلحت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس فرشتے کے پوچھنے پر اللہ پاک نے بتایا کہ وہ جو نافرمان بندہ تھا، اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اس نے جو بھلے کام کیے، اس کے بھلے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا گیا۔ ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ 100 ڈاکٹر بھی کھڑے ہوں اور ہر ایک اپنی فیلڈ میں ماسٹر بھی ہو، وقت تو پورا ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت جانے والے کو روک نہیں سکتی۔ راحت پہنچانے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن فیصلہ تو اللہ کا نافذ ہوتا ہے۔ اس کو اس کے بھلے کاموں کا بدلہ دنیا میں اس طرح دے دیا گیا کہ سارے گھر کے لوگ موجود ہیں جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، سارے رشتہ دار موجود ہیں، اطباء موجود ہیں، تیماردار، متعلقین، اعزاء، سب مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق کھاتے ہوئے پیتے ہوئے دنیا سے گیا۔ اور اس نیک بندے کے متعلق فرمایا کہ یہ دنیا میں نیکی کے ساتھ اپنا وقت تو گزار رہا تھا، لیکن اس کے لیے آخرت میں ہم نے جو درجات طے کیے تھے، جو بلند مقامات طے کیے تھے، اس کو پانے کے لیے جتنی نیکی درکار ہے اس میں کچھ کمی تھی۔
تو ہم نے اسے تکلیف میں مبتلا کیا اور صبر کی توفیق عطا کی. اس نے مصیبت اور تکلیف میں رہ کر کے صبر کرتے ہوئے دنیا سے گیا. اس کی تکلیف کی برداشت اور صبر کرنے پر ہم نے اس کو اس بلند درجے تک پہنچانے کا فیصلہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. ایک قیدی جس طرح آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، ہر لمحہ وہ قاعدے قانون کا پابند ہے، اسی طرح ایمان والا اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. وہ ہر قدم پر پابند ہے. صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک کے احکامات ہیں، قدم قدم پر پابندی ہے. ظاہر بات ہے یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور جن کو اللہ نے ایمان نہیں دیا ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہے، وہ من چاہی زندگی گزار رہے، جیسے چاہے ویسے گزارے. ظاہر بات ہے ایسی آزاد زندگی اللہ پاک جنت میں عطا کرے. دنیا کا نظام اللہ نے یہ بنایا ہے کہ مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات، اور انسانوں میں بھی جو اہل ایمان ہیں اللہ نے دنیا میں خیر و شر کا فیصلہ ان کے اعمال پر رکھا ہے. جیسے زمین سے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے نازل ہوتے. آج صورتحال یہ ہے کہ امر بالمعروف کسی نہ کسی درجے میں ہے. لوگ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بھلے کام بھی کرتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر نہیں ہے. برائی سے روکنے کے مزاج نہیں رہا. ہم خود بھی برائی سے نہیں رکتے اور ہم کسی کو برائی سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کسی کو منع بھی نہیں کرتے. نہی عن المنکر ختم ہو گیا ہے. ائمہ حرم نے ایک زمانے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آدمی نیکی تو کرتا ہے لیکن نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. اور ضائع اور برباد کیسے ہوتی ہے اس کی تفصیلات وہ ذکر کر رہے ہیں. جمعہ کے خطبوں میں بات آتی ہے کہ آدمی کے پاس اگر پھٹی ہوئی تھیلی ہو اور آدمی کماتا رہے، روپیہ پیسہ سامان تھیلی میں ڈالتا رہے، تو اب آپ بتاؤ اگر اس کی تھیلی نیچے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کے پاس کوئی چیز بچے گی؟ اس کی خریدی ہوئی چیز، اس کا سرمایہ محفوظ رہے گا؟ آج ہمارے پاس سب کے پاس پھٹی ہوئی تھیلی ہے. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ ساری نیکیاں محفوظ نہیں رہتی. ہم ایسی نافرمانیاں اور ایسی کوتاہیوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ نیکیاں ضائع اور برباد ہو رہی. غیبت ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، بد نگاہی کے مرتکب ہم ہیں، ہم لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں، اہل ایمان کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسی ہم سے دکھی، رشتہ دار ہم سے ناراض، ماں باپ ہم سے ناخوش، بیوی بچوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، اور کسی سمجھانے والے کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نیکیاں ہم کر رہے ہیں لیکن نیکیاں ہماری محفوظ نہیں ہیں. تو جیسے اعمال ہمارے جا رہے ہیں آسمان پر، اللہ پاک کی طرف سے فیصلے اسی طرح کے آ رہے. آج صنعت اور کاروبار پر جس طرح کی مصیبت آئی ہوئی ہے، 24 سائزنگوں کو بند کرنے کا نوٹس دے دیا گیا ہے. کارپوریشن کو حکم ہے ان کے پانی کا کنیکشن کٹ کر دیا جائے، MSB بورڈ کا حکم ہے کہ ان کے پاور کنیکشن کٹ کر دیے جائے. بقیہ سائزنگوں کو شوکاز نوٹس دی جا رہی ہے. اور یہ حالات اور یہ مصیبت ہم پر اس لیے آئی ہے کہ شہر کا ایک شخص جو ہے اس مدعے کو لے کر کے گرین ٹریبونل میں جا کر کے اس نے پالیوشن کے مدعے پر فریاد کی ہے کہ دھوئیں سے کینسر کی بیماری ہو رہی ہے اور دھوئیں سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے ہم اس سے انکار نہیں کرتے. سائزنگ 1956 سے مالیگاؤں میں چل رہی ہے، کبھی یہ شکایت نہیں رہی.
لیکن کچھ لوگوں نے جب شہر میں سائزنگوں میں پلاسٹک اور کچرا جلانا شروع کیا تو اس کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ تو بہرحال ہمیں بھگتنا ہے. تھوڑے سے پیسے زیادہ مل جائیں اور ہمیں پیسے بچ جائیں، ہمارے خرچہ بچ جائے، اس کے لیے اس طرح کا ایندھن استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر سائزنگ میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر 2 4 10 20 لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو تمام سائزنگ والوں کو آپ لا کر کے اس طرح صنعت کی تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. سائزنگ بند ہو جائے گی، کارخانے بند ہو جائیں گے، اور ہمارا یہ شہر اسی روزگار پر منحصر ہے. اگر پاور لوم رکا، پاور لوم کا چکا جام ہوا تو شہر میں کوئی کاروبار چلتا نہیں ہے. اصل روزگار پاور لوم ہے، آمدنی کا ذریعہ پاور لوم ہے. یہی بند ہو جائے گا تو لوگوں کو روٹی روزی کہاں سے ملے گی؟ ملکوں کے حالات دیکھ لو. پورے ملک میں آج برسر اقتدار جو لوگ ہیں ہمیں زندگی کی تمام تر راحتوں سے محروم کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک ہجوم تشدد پر آمادہ ہوتا ہے. بغیر سمجھے بوجھے بے قصور بے گناہ لوگوں کو مار کر کے انہیں جان سے ختم کر دیا جاتا ہے. موب لنچنگ کا پروگرام چل رہا ہے اور سرکار سرپرستی کر رہی ہے. دکھاوے کے کہتے ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. پروگرام یہ ہے کہ ہندوؤں کی، چاہے وہ نچلی ذات کے ہوں یا اعلیٰ ذات کے ہوں، ان تمام لوگوں کے ووٹ اکٹھے کر لیے جائیں اور مسلمانوں کے ووٹ منتشر کر دیے جائیں. آنے والا جو الیکشن ہوگا اس کو اس طرح جیت لیا جائے. یہ ان کی پروگرامنگ ہے. ابھی آپ نے 2 4 دن پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا، اکبر خان کو راجستھان کے ضلع الور کے اندر جو ہے اسی طرح لوگوں نے، وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے دودھ کے لیے گائے خرید کے لے کر کے آ رہا تھا، اور گھر سے بیٹی کو یہ کہہ کر کے گیا تھا کہ میں تیرے لیے گائے خرید کر کے لے کے آتا ہوں. گائے خریدنے کے جرم میں اسے اتنا مارا گیا کہ وہ مر گیا. لوگوں نے تو مارا، اس کے بعد پولیس نے لے جا کر کے اس کو تھانے میں پھر مارا، اور اسی طرح اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا. اور جب اس کو ہاسپٹل لے کر 4 گھنٹے کے بعد پہنچے تو وہ زندگی سے محروم ہو چکا تھا. راجستھان کے ایک وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ پولیس نے بھی اس کی پٹائی کی ہے اور پولیس کی حراست میں اس کا انتقال ہوا ہے. صرف مسلمانوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا اور پورے ملک کے ہندوؤں کو یہ پیغام دینا کہ یہ تمہارے مذہبی معاملات میں اس طرح قصوروار ہیں. پوری ہندوؤں کی لابی کو ایک طرف کرنا اور مسلمانوں کو ایک طرف کرنے کا پروگرام چل رہا ہے. شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا بھاگلپور کا فساد ہوا تھا، کب ہوا تھا سن آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے. اس وقت RSS نے یہ بیٹھ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر ہمیں اپنی حکومت بنانی. اس وقت سے وہ محنت کرتے رہے. 20-25 سال کی محنت کے بعد آج انہوں نے ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے. بی جے پی کے پاس پچھلے الیکشن میں مسلمان گئے کہ ہم آپ کا کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، جاؤ اپنا تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم کو تمہارے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. بے حیا بے غیرت ہو کر کے کچھ مسلمان لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ان کی پلاننگ ہے. حالات اس طرح کے پیدا کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہماری آنکھ کھلی نہیں رہی ہے. ہم کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. صنعت اور روزگار کو لے کر کے جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کی بہتری کے لیے، اس کی پیش بندی کے لیے پوری جد و جہد کوشش ہم شہر میں کر رہے ہیں. مدعا پالیوشن کا تھا
لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کارپوریشن بولو، ریونیو ڈپارٹمنٹ بولو، اس صنعت کے پیچھے پڑ گئے. 100% پیپر ہر ایک کے پاس ہو ایسا ضروری نہیں ہے. یہ کاغذ لاؤ، یہ کاغذ لاؤ، یہ کاغذ لاؤ. ظاہر بات ہے کہ پورا دیش 100% قانون پر چلتا ہو ایسا نہیں ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے. ہمارا شہر مکس زون ہے. مکس زون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہو وہاں کاروبار بھی کر سکتے ہو. نیچے لوم چلتا ہے، اوپر لوگ رہتے ہیں. ہمارے یہاں ایریا بٹا ہوا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کاروبار، لوم سائزنگ کارخانہ ایک جگہ اور رہائش ایک جگہ الگ، ایسا نہیں ہے. لیکن کارپوریشن کے جو اپنے قاعدے اور نیم ہے اس کے حساب سے جو پیپر چاہیے، مشکل ہے. اللہ آسان کر دے تو کوئی بات نہیں. ہم محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر لوگوں کو راحت ملے، اور جس طرح ماضی میں کاروبار چلتا رہا کاروبار چلتا رہے، اس بات کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن حالات کو دیکھنا سمجھنا بھی ضروری ہے. آج بارش نہیں ہو رہی ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر رہا ہے. جون کا پورا مہینہ گزر گیا، جولائی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، بارش نہیں ہے. موسم بنتا ہے ایسا کہ زوردار بارش ہوگی، لیکن بارش نہیں ہو رہی. پچھلے ہفتے اسی بارش کے عنوان پر میں نے گفتگو کی تھی کہ وہ قوم جو زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ بارش روک لیتا ہے. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بے زبان مخلوق نہیں ہوتی، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات نہیں ہوتی، تو اللہ ایک قطرہ پانی نہیں برساتا. ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، ہم کسی اور کو کیا کہیں، اپنے بارے میں سوچیں اور غور کریں. آج امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے. کوئی برائی سے رکنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے. اچھا، سب کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. آدمی جو کرتا ہے اسے تو پتا ہے، لیکن آج برائی اس درجے میں ہے کہ ان برائیوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی روکنے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہی عن المنکر کی بات گھر سے لے کر کے سماج تک ختم ہو چکی. نہ ہم بیوی کو سمجھانے کے لیے تیار، نہ بچوں کو سمجھانے کے لیے تیار. اور ہمیں پتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر والے کیا کر رہے ہیں، سب جانتے بوجھتے ہوئے کوئی کسی کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی حال زندگی کے ہر طبقے اور موڑ پر آ چکا ہے. بھلی باتوں کا حکم دینے والے کچھ لوگ ہیں، لیکن برائی سے روکنے والا کوئی نہیں. وہی بات کہ ہمارے پاس اپنی نیکیوں کے رکھنے کے لیے جو تھیلی ہے وہ نیچے سے پھٹی ہوئی ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے پاس سرمایہ بہت ہے. گھر جا کر کے معلوم پڑے گا تھیلی میں ہے کیا. آپ عالمی حالات دیکھ لیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ملکی حالات دیکھ لیں کہ ہندوستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اپنے شہر تک آ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ حالات کیا ہے. اہل ایمان والا ہونے کی وجہ سے یہ بات طے ہے کہ اللہ نے جب ہمیں ایمان دیا ہے تو ہمارے لیے ضابطہ کچھ اور ہے. جن کو اللہ نے ایمان نہیں دیا ان کے لیے ضابطہ الگ ہے. ہم اللہ نے جو ضابطہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے اگر اس پر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اعمال کیسے، جیسے ہمارے اعمال آسمان پر جائیں گے اللہ پاک کے فیصلے اسی طرح کے نازل ہوں گے. ہمیں تو اللہ کی رحیم و کریم ذات پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور ایسا بے نیاز ہے کہ کسی کی عبادت سے اور کسی کی کوتاہی سے نہ اس کا کچھ بنتا ہے نہ اس کا کچھ بگڑتا ہے. وہ کریم ہے، کریم ہے.
بغیر کسی سبب کے اور بغیر کچھ دیکھے اور بغیر مانگے اللہ لوگوں کو روزی دیتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اگر اللہ رب نہ ہوتے، کریم نہ ہوتے اور صرف یہی ضابطے پر فیصلہ ہوتا کہ جیسے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے اتریں گے تو ہم تو دانے دانے کے لیے ترس جاتے، ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس جاتے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور کتنی تمہاری کوتاہیوں کو، برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر نہ معاف کرے، ہر برائی اور بدعملی کے بدلے میں اللہ پاک کی طرف سے سخت فیصلے اترنے لگے تو ہم سے زیادہ محروم دنیا میں کوئی دوسرا نہیں رہے گا۔ ایسے حالات کے اندر جمعیت علماء کی طرف سے جو ہے ایک تحریر آئی ہے، اسی بارش کے تعلق سے جو پچھلے ہفتے میں نے سنائی تھی، کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پانی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ پانی ہر مخلوق کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک طرف ہمارے علاقے میں خاطر خواہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مخلوق خدا پریشان ہے، وہیں دوسری جانب ہمارے شہر کے کاروباری حالات بھی سازگار نہیں ہیں۔ پاور لوم کا صنعت کا چکا جام ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ ایسے حالات میں ہم اللہ پاک کی جانب رجوع ہوں، 5 وقتہ نمازوں سے مسجدوں کو آباد کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، بے دینی اور بے راہ روی سے نوجوان اپنے آپ کو بچائیں، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات کے علاوہ گناہوں سے مکمل اجتناب کریں، توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں تاکہ نفع بخش بارش کا نزول بھی ہو اور دوسری جانب شہر کے حالات بھی بہتر سے بہتر ہو جائے۔ اس کے پیش نظر ہم لوگوں کو، ہم میں کا ہر شخص اپنے تئیں، اپنے گھر والوں کے تئیں ذمہ دار ہے۔ ہم اپنے گھر سے ان کاموں کا آغاز کریں، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش نہ ہونے کی صورت میں صدقہ و خیرات کے حکموں کے ساتھ آپ نے نماز استسقاء بھی پڑھی، اور نماز استسقاء سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ کار منقول ہے وہ یہی سب کچھ ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو، اور پھر غریبانہ فقیرانہ حالت بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگے، اور اس کے لیے وہ طریقہ بتایا جو دنیا میں عبادت کا سب سے بہترین طریقہ، جس کو نماز کہتے ہیں۔ اس لیے ہم توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں، اور امر بالمعروف جہاں ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی کریں۔ اگر ہم دونوں کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے راحت کے فیصلے ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔